دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چنگیز خان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ چنگیز خان 1162 عیسوی میں دریائے آنان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ وہ منگول سردار خاندان کا لاڈلا چشم و چراغ تھا اور اس کا اصلی نام تموجن تھا، جس کے لفظی معنی آئرن ورکر یعنی لوہے کا کام کرنے والا کے ہیں۔ اس کی پیدائش کے وقت بعض دانا نے اس کی مستقبل پر پیشین گوئیاں کی تھیں کہ یہ بہت بڑا جابر حکمران اور جنگی لیڈر بنے گا۔ 13 سال کی عمر میں اس کے والد نے اس کی شادی کر دی، کیونکہ شروع سے ہی چنگیز خان نہایت شاہانہ مزاج کا حامل تھا، اس لیے اپنی لیاقت کی بنا پر اسی سال تخت نشین بھی ہو گیا۔ جب 1175 عیسوی میں وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل کے ساتھ اس کی چپکلش شروع ہو گئی اور اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو زیر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا کی سرزمین پر کئی قبائل حکومت کرتے تھے۔ پھر صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور دیگر علاقوں کو فتح کرنے کی تجویز پیش کی اور اپنے علاقے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے بھی تجاویز پیش کی۔ اس کی اس خدمت اور اعمال نے اسے بے پناہ مقبولیت دلا دی اور منگولیا کے تمام سرکردہ سرداروں نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا اور متفقہ طور پر دریائے آنان کے نزدیک ایک اجلاس میں چنگیز خان کو خاقان کا خطاب بھی دیا گیا۔ پھر اس نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کرایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر قائم کیا اور جلد ہی تموجن نامی شخص عالم اقوام میں چنگیز خان کے نام سے نڈر اور بیتاج بادشاہ مشہور ہو گیا۔ چین کو 2 مرتبہ تاراج کیا اور 1214 عیسوی سے لے کر 1218 عیسوی تک 2 چینی ریاستوں ہیا اور کن پر قابض ہو گیا۔ پھر اس نے بتدریج طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دیگر ملکوں کو بھی زیر کرنے کا منصوبہ بنایا اور نئی طرز پر خارجہ پالیسیاں ترتیب دیں۔ 1219 عیسوی میں اس کے چند سفیر جو کہ دیگر ملکوں میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ اس واقعہ نے چنگیز خان کو مزید غصہ دلا دیا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ اس نے بخارا اور مرو کے علاقے کو خوب لوٹا اور برات پر بھی قابض ہو گیا۔ بخارا اور مرو کے علاقوں میں خون ریزی کرنے کے بعد چنگیز خان کا رخ جنوب مشرق اور یورپی ممالک کی طرف ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک رسائی حاصل کر لی اور لشکر کشی کر کے ان سب پر قبضہ کر لیا اور منگول سلطنت کا سکہ قائم کرنے کے لیے اس نے بے پناہ خون ریزی کی، جس کی وجہ سے آج تک اسے ظالم اور جابر حکمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 13ویں صدی میں اس نے واقعی یہ ثابت کر دیا تھا کہ منگول آرمی دنیا کی مضبوط ترین آرمی ہے۔ فوج کی تنظیم، ٹریننگ، اسلحہ و ہتھیار اور کمانڈنگ چنگیز خان کے جابرانہ اصولوں کا مظہر تھی۔ وسط ایشیا اور مشرق میں بھی اس کی لشکر کشی نے کئی علاقے زیر کر لیے، جن میں قازقستان اور کرغزستان شامل ہیں۔ 1219 عیسوی میں اس نے شمالی چین اور افغان بارڈر کے کئی علاقے فتح کیے اور ان پر انتہائی جابرانہ حکومت کی۔ اس سال خوازم شاہ کی سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا اور ایران میں بھی اپنا روب و داب خاصا مضبوط کر لیا۔ اپنی حکومت کے آخری دور میں چنگیز خان نے موزوں علاقوں میں تجارت کو عروج پر پہنچا دیا اور اپنی سلطنت کو معاشی استحکام دیا اور اقوام عالم میں ہر طرح سے دسترس حاصل کر لی۔ لیکن دیگر سفاک، جابر اور ظالم حکمرانوں کی طرح چنگیز خان بھی لوگوں کے دلوں میں گھر نہ کر سکا۔ مجموعی طور پر اس نے بہت سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شمار معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، خصوصاً ایران، عراق، افغانستان کے قریبی علاقوں، ہزارہ اور کئی دیگر ملکوں میں اپنی حکومت اور سلطنت کے لالچ میں جانی و مالی نقصان کیے۔ آخر میں چنگیز خان چین پر تیسرے حملے کے دوران قتل ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کی ذہانت اور چالاکی میں اس وقت اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن تاریخ میں خون ریزی اور بد امنی کا سیاہ باب چھوڑ گیا۔